الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. گزشتہ 2 جمعے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موضوع پر گفتگو ہوئی تھی. اس وقت مسلسل تفسیر بیان نہیں ہوئی. آج پھر وہاں سے شروع کر رہا ہوں جس آیت سے یہ سلسلہ رکا تھا. کافروں کو کہا گیا کہ ان کے دل غفلت میں ہیں اور ان کے کام ان کاموں سے جدا ہیں جنہیں وہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے امیروں کو عذاب میں پکڑا تو جبھی فریاد کرنے لگے. کہا جائے گا آج فریاد نہ کرو،
ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں ہوگی۔ یہاں سے پتہ چلا وہ لوگ جو ایمان والے نہیں ان کی مدد نہیں ہوگی، ایمان والوں کی مدد ہوگی۔ اور وہ بڑے جو دنیا میں عہدہ، مال، اپنے رتبے کے لحاظ سے وڈیرے، امیر یا جو بھی شمار ہوتے ہیں، جنہوں نے برائی کو، نافرمانی کو پھیلانے میں خرچ کیا، اثر رسوخ، زور دکھایا، جب ان کی پکڑ ہوگی تو ان کے چیلے خوشامدیں کرتے ہوں گے، اور ایسے لوگوں کا انجام زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ وہ دوسروں کی بھی برائی کا سبب بنے۔ یہاں سے معلوم ہوا جو نیکی سکھائے گا وہ فائدے میں رہے گا، جو برائی میں مدد کرے گا وہ ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پلٹتے تھے اور کہتے تھے کہ جی ہم مکہ میں رہتے ہیں، کعبے کی خدمت کرتے ہیں، تو خدمت حرم پر بڑائی مارتے ہو۔ کیا کرتے تھے؟ رات کو وہاں ساری رات بیہودہ کہانیاں بکتے تھے اور حق کو چھوڑے ہوئے تھے۔ حق قبول کرنے کی بجائے گپیں مارنا، باتیں کرنا تمہارا معمول تھا۔ کیا انہوں نے بات کو سوچا نہیں، یا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آیا تھا، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا تو وہ اسے بیگانہ سمجھ رہے ہیں۔ پہلی بات، کوئی شخص، کوئی پیشہ، کوئی کام اپناتا ہے، پیشہ انسان کو ذلیل نہیں کرتا، انسان پیشے کو ذلیل کرتا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ کسی مقدس بابرکت جگہ پر بد عقیدہ کا رہنا، برے عقیدے والے کا رہنا اس کو مفید نہیں ہے، اور ایمان والا اگر وہاں رہتا ہے اور ادب نہیں کرتا تو اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ مسجد اللہ کا گھر اور خانہ کعبہ تو اللہ کا خاص گھر، وہاں جا کر دنیا کی باتیں کرنا، کہانیاں ادھر ادھر کی، یہ قرآن میں بتا دیا گیا کہ یہ کافروں کا طریقہ تھا، اور ان کو کہا گیا ایک طرف تو کہتے ہو ہم حرم کی خدمت کرتے ہیں اور دوسری طرف تمہارا حال یہ ہے اور حق کو تم چھوڑے ہوئے ہو۔ تو آج بھی میں بہت درد سے یہ بات کر رہا ہوں، مسجدوں میں آئیں، سمجھدار لوگ بھی اپنے ٹیلی فون بند نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا تکلیف ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کوئی چیز نہیں ہے، بس ٹیلی فون جاری رہنا چاہیے، گھنٹیاں بجیں، موسیقی بجے، کعبۃ اللہ میں فون اٹھائے ہوئے طواف کر رہے ہیں، دنیا سے باتیں کر رہے ہیں، روضہ رسول پر حضور کی جالیوں کو پیٹ کر کے فوٹو بنا رہے، مواجہ شریف میں کھڑے ہوئے لوگوں سے کہہ رہے ہیں میں یہاں کھڑا ہوں۔ تو آپ نے اگر دنیا سے ہی رابطہ رکھنا ہے تو وہاں گئے کیوں ہیں؟
جب آپ مسجد سے نکلیں آپ بات کر لیں، جس کو کرنی ہے، جتنی کرنی ہے۔ یہ جو بے ادبی ہے یہ ہماری کتنی محنتوں کو برباد کرتی ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اور کسی کو کچھ کہو تو کہتے ہیں جی عجیب آدمی ہو۔ اب یہ چیز بنی ہے، سہولت ہے، کیا ہو گیا اگر ہم نے مسجد میں بات کر لی؟ اس پر علماء نے حدیثیں ایک جگہ جمع کر دی ہیں کہ مسجد میں دنیا کی بات کرنا 40 سال کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ ہم میں سے کون بچا ہوا ہے؟ پرواہ نہیں ہے۔ ہم لوگ اس معاملے میں لاپرواہ۔ یہ جو سامنے بات کر رہے ہیں ان کو کہو دور جائے، لگے ہوئے ہیں ٹیلی فون پہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک۔ یہ ہوتی ہے اندر کے احساس کی بات۔ آپ کو کتنا احساس ہے، تربیت کیسی ہوئی ہے، مزاج آپ نے کیسا بنایا ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے؟ سیدھی سی بات ہے، نہیں ڈرتے۔ تو مولوی ڈراتے ہیں، اللہ تو بڑا کریم ہے، یہ باتیں آگے سے سننے کو ملتی۔ مزاج ہے۔ آپ کو معتکف کے سوا، آپ کو پتا ہے مسجد میں پانی پینا، کھانا، لیٹنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے باہر لکھ کے لگایا جاتا ہے کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیا کرو نویت سنت الاعتکاف۔ اردو میں کہہ لو میں اعتکاف سنت کی نیت کرتا ہوں۔ مسجد میں آیا ہے کوئی شخص، اس نے اعتکاف کیا ہے، سنت اعتکاف، یا رمضان میں جو آپ کرتے ہیں سنت مؤکدہ، اس میں بھی دنیا کی بات کرنے کی اجازت نہیں، مگر ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ آپ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ چیز پکڑ میں نہیں آئے گی۔ میں نے آپ سے کہا نا، یہ جو لاپرواہی ہے یہ زیادہ پکڑ والی چیز، احساس کا نہ ہونا۔ ان کو کہا گیا کہ تم حرم میں رہ کر کہتے ہو ہم حرم کی خدمت کرتے ہیں، اور ساری رات حرم میں بیٹھ کے باتیں کیا کرتے ہو؟ بیہودہ کہانیاں، اور حق کو چھوڑے ہوئے ہو۔ قرآن نہیں پڑھنا، دین کی باتیں نہیں کرنا، کہانیاں، اور وہ بھی بیہودہ۔ ان کو کیا سوچنا چاہیے تھا؟ تم سے پہلے بھی دنیا میں نبی آئے اور ان کے دین لوگوں تک پہنچے، پھر تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر تعجب کیوں ہے؟ ان سے پہلے کیا نبی نہیں آئے؟ ان کی باتیں تم نے نہیں سنی؟ تمہارے باپ دادا تمہیں بتاتے نہیں رہے؟ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر تعجب کرتے ہو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہے ہو۔ نشانیاں تمہیں سنائی گئی تھی، تم نے پہچانا ہے، مگر پھر بھی نہیں مان رہے، تو یہ ضد نہیں ہے، یہ تو اور کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف، حضور کی خوبیاں آپ کی نبوت پر دلیل ہے، اور آپ نور کی طرح سب پر ظاہر ہیں۔
سورج نکلا ہو سب کو پتا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سورج نکلا ہوا، آپ نے پردے تانے ہیں وہ تب بھی موجود ہے. سوئی کے ناکے کے برابر نہیں، سوئی کی نوک کے برابر بھی سوراخ ہو وہ اس سے بھی اپنی روشنی پہنچا دیتا. تم اپنے اوپر غفلت کے، نافرمانی کے جتنے مرضی خول چڑھا لو، تم انکار کر سکتے نہیں.